دوستوں زندگی میں ایسا کئی بار ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ چیز کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنا وقت بچانے کے لیے یا اپنی سیلفش نیچر کی وجہ سے وہ چیز کھو دیتے ہو یا ایسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، شاید وہ چیز کسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو یا شاید وہ کسی کی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک حادثہ ہوا تھا حیدرآباد کے ہائی وے پہ۔ اس انسان کا نام رزاق تھا۔ رزاق کا اس ہائی وے پہ تقریباً روز کا ہی آنا جانا تھا۔ دوستو آج کی جو ہارر اسٹوری ہے یہ یقیناً آپ کو ایک لیسن دے کے ضرور جائے گی۔ ہاں، اس کہانی میں ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ اگر آپ رات میں دیکھ رہے ہیں تو لائٹ آن کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی نیند اڑ جائے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے، اور ہاں اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، کیونکہ بہت محنت سے ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ آپ کے لائک اور سبسکرائب دیکھ کے ہماری موٹیویشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میں لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے لیے میں جلدی مزید نئی ویڈیوز لے کر آؤں۔ اب یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ رزاق جو ایک کوریئر کمپنی میں ٹرک ڈرائیور تھا، روزانہ ہی تقریباً اس کا ہائی وے سے گزر ہوتا تھا، لیکن اب کی بار وہ ہائی وے تقریباً 1 مہینے کے بعد جا رہا تھا، کیونکہ وہ کافی بیمار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چھٹیوں پہ تھا۔ آج وہ تقریباً 1 مہینے کے بعد ڈیوٹی پہ آیا۔ اس نے اپنا ٹرک لوڈ کروایا اور ہائی وے کی طرف نکل گیا، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور سخت سردیاں تھیں۔ ہائی وے پہ سناٹا ہی سناٹا تھا، دور دور تک کوئی گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ رزاق نے ہلکی آواز میں گانے لگا دیے تاکہ اس کا ذہن بٹا رہے۔ وہ اپنی نارمل اسپیڈ میں جا رہا تھا، لیکن اچانک اس کو دور سے ایک لڑکا دکھائی دیا جو اس ٹرک کو اشارہ دے رہا تھا رکنے کے لیے۔ رزاق تھوڑا سا پریشان ہوا کہ اتنی رات کو ہائی وے پہ لڑکا کیا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں ہے کہ شاید اس کی کوئی گاڑی خراب ہو، اس کو شاید کسی مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنا ٹرک روک دیتا ہے۔ لڑکے نے جب ٹرک روکنے کا اشارہ کیا تو وہ لڑکا روڈ کے رائٹ سائڈ پہ تھا، مگر اب وہ اچانک لڑکا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ رزاق دیکھتا ہے کہ یہ لڑکا ابھی تو یہاں موجود تھا، اب اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ لیکن رزاق کا لیفٹ سائڈ کا ڈور ناک ہوتا ہے۔ رزاق گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو ابھی رائٹ سائڈ پہ تھا، لیفٹ سائڈ پہ اچانک کیسے آ گیا۔ رزاق گھبراتے ہوئے اپنے ٹرک کا شیشہ نیچے کرتا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے بس تھوڑا سا آگے تک جانا ہے، پلیز مجھے تھوڑا سا آگے تک چھوڑ دو، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو رزاق بہت خوفزدہ بھی تھا، کیونکہ اس روڈ پہ کوئی گاڑی بھی نہیں تھی۔ وہ لڑکا اچانک یہاں کیسے پہنچا؟ رزاق کی اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکے سے کچھ پوچھ سکے۔ رزاق نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، کہیں ایسا تو نہیں یہ لڑکا لوٹنے والا ہو، اس کے پیچھے کوئی گینگ ہو۔ رزاق نے دور دور تک دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس لڑکے کو اپنے ٹرک میں بٹھا لیا۔ وہ لڑکا اور رزاق ٹرک میں بیٹھے ہوئے۔ رزاق نے اس سے کہا کہ تم یہاں کیسے آئے، اور نہ تو تمہارے پاس کوئی گاڑی ہے، تم کیسے یہاں تک پہنچے؟ تو اس نے کہا کہ میرے دوست مجھے غلطی سے یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، بس آپ ایک مہربانی کریں، مجھے میرے دوستوں تک پہنچا دیں۔ رزاق نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں آپ کو آپ کے دوستوں تک ضرور پہنچا دوں گا۔ ابھی رزاق نے اپنا یہ جملہ ختم ہی کیا تھا کہ رزاق نے دیکھا وہ لڑکا اس کے ساتھ ٹرک میں بیٹھا ہے، سیم ویسے ہی لڑکا اس کے سائیڈ مرر میں نظر آ رہا ہے جو خون میں لت پت ہے۔ رزاق نے اپنی ایک دم سے آنکھیں ملنا شروع کی، اور جب دوبارہ اس سائیڈ مرر میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ رزاق کو لگا یہ شاید میرا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے لگ رہا ہے۔ اس لڑکے نے رزاق سے کہا کیا آپ یہاں روز آتے جاتے رہتے ہیں؟ رزاق نے کہا ہاں میں تقریباً روز ہی آتا جاتا ہوں یہاں سے، لیکن ابھی میں تقریباً 1 مہینے کے بعد آیا ہوں، 1 مہینے سے میں بیمار تھا، اس وجہ سے آ نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکا رزاق سے کہتا ہے کہ آپ تو یہاں سے روز آتے جاتے ہیں، یہاں تو بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہوں گے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے جو بہت خوفناک ہو؟ رزاق ڈرتے ڈرتے بتاتا ہے کہ ہاں 1 مہینہ پہلے میں نے ایک خوفناک ایکسیڈنٹ دیکھا تھا۔ 1 مہینہ پہلے میں اسی ہائی وے پہ گزر رہا تھا،
کہ میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی میں 4 لڑکے جا رہے ہیں. گاڑی بہت اسپیڈ میں ہے اور اچانک سے ایک ٹرک سامنے آ جاتا ہے جو اس گاڑی کو اڑا کر رکھ دیتا ہے. گاڑی میں سے 3 نوجوان تو اسی وقت مر جاتے ہیں، لیکن ایک نوجوان جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. اس نوجوان کو اگر وقت پہ اسپتال لے جاتا میں تو شاید وہ بچ جاتا. میں بھی مجبور تھا، وہ خون میں لت پت تھا. اگر میں اس کو اسپتال لے کر جاتا تو اسپتال والے مجھے پکڑ لیتے، وہ سمجھتے میں نے اس کو مارا ہے. بس اسی ڈر کی وجہ سے میں اس نوجوان کی مدد نہیں کر سکا. اس نوجوان کو میں سڑک پر تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. رزاق نے جب اپنی بات ختم کی تو ایک سناٹا سا ہو گیا. سامنے ایک چائے کا ڈھابا نظر آیا. رزاق نے سوچا کہ چائے پی لی جائے، تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. رزاق نے اس لڑکے سے کہا کہ تم چائے پیو گے یا تمہارے لیے کوئی بسکٹ وغیرہ میں لے کر آ جاتا ہوں. تو لڑکا کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں لینا، اگر آپ کو اپنے لیے کچھ لینا ہے تو آپ لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے. رزاق ڈھابے والے کے پاس جاتا ہے اور اسے چائے اور بسکٹ وغیرہ لیتا ہے. رزاق سوچتا ہے کہ میں اس لڑکے سے ایک دفعہ اور پوچھ لیتا ہوں. وہ ٹرک کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس لڑکے سے کہتا ہے بھائی کچھ چاہیے تو بتا دو مجھے. اس کو اشاروں سے منع کر دیتا ہے. ڈھابے والا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے بڑی حیرت سے. وہ رزاق کو کہتا ہے تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، مجھے پاگل کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ ڈھابے والا کوئی جواب نہیں دیتا. بہرحال رزاق اپنی چائے اور اپنے بسکٹ لے کر ٹرک میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے. ہائی وے سے جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ لڑکا اس کو اچانک کہتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے کو بچانا چاہیے تھا. چاہتے تو وہ لڑکا زندہ ہوتا. تم کسی ایمبولنس کو کال کر سکتے تھے، تم کچھ بھی کر کے اس لڑکے کو بچا سکتے تھے. میں جینا چاہتا تھا، تم نے مجھے مار دیا. تم چاہتے تو پولیس کو بھی فون کر سکتے تھے. جب یہ باتیں کر رہا تھا رزاق کا دماغ گھوم رہا تھا. وہ لڑکا اپنے قابو میں نہیں تھا. رزاق کو اتنے چکر آئے کہ وہ چلتے ٹرک سے گر گیا. جب وہ ہوش میں آیا تو وہ اسپتال میں تھا. دوستو ویڈیو کے اینڈ میں بس آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی ہوں، اگر کوئی انسان موت کے قریب ہے تو اسے بچائیں. کیا پتہ وہ انسان آپ کے لیے اہم نہ ہو. دنیا میں اور بھی لوگ ہوں گے جن کے لیے وہ انسان اہم ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کسی کا باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا بھائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہوں. اور ہاں دوستو، وہ لڑکا آج بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، آنے جانے والے ٹرک اور گاڑیوں کو اشارہ دے کر روکتا ہے. آپ کا بھی کبھی وہاں سے گزر ہو تو ہوشیار ہو کے جائیے گا. میں ہوں سمیر، اب میں آپ کو ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ.